बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सचमुच कोच हूं। मेरी वीडियो आपने लास्ट देखी खुराक के ऊपर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रमजान में क्या आपकी एक्सरसाइज स्केड्यूल होना चाहिए जो कि आपकी सेक्स में बढ़ोतरी बेहतर से बेहतर करते हैं, यानी कि आपकी सेक्सुअल पावर जो है वो उड़ती जाए, जैसे क्या कहते हैं, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल, उस तरह उड़ती जाए। लेकिन आमतौर पे जो वर्जिश के नाम से लोगों को बड़ी मौत पड़ती है, और फिर रमजान में एक्सरसाइज ओए होए। लेकिन आपको बात बता दूं, अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो यकीन माने आपकी पूरी बॉडी रीसेट हो जाएगी। जो खुराक है वो भी आपके साथ अच्छी रखेगी। तो मैं आपको एक शेड्यूल बना के देता हूँ डेज के मुताबिक ना, 5 डेज का बनाते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट डे आप करेंगे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज क्या है? जिसमें आपके मसल्स, बड़े मसल्स टाइट हो जाते हैं, जोर लगाते हैं, तो उससे आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त पैदा होती है, और आपके अंदर जो है मसल्स जो है ना वो बिल्डअप होते हैं, प्रोटीन जो है ना वो मसल्स में जाती है। तो वो क्या क्या एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं? डंबल फेर सकते हैं, बहुत लंबे नहीं, चौड़े नहीं, बस ठीक है, आप फेर लें ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसके अलावा वेट ट्रेनिंग जरा मुश्किल हो जाएगी रमजान में, अगर नहीं कर सकते तो ना करें आप। फिर आप बैठ के स्क्वाट्स, 30 स्क्वाट्स लगा लें। आपके तमाम बड़े मसल्स टांगों के इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जबरदस्त किस्म की आपकी जो है वो एनर्जी जो है स्पेंड होती है, ग्लूकोज लेवल डाउन जाता है। तो डंड लगा सकते हैं, जिससे आपके आपके मसल जो है, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स सारे के सारे जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कमर भी इन्वॉल्व हो जाती है। पुशअप्स बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। तो ये आप जितने लगा सकते हैं, मैं आपको नंबर नहीं मैं इस पे करूंगा इतने जरूर करें, 15 लगाएं, 20 लगाएं, नहीं, बस जितने लग जाएं आपसे। अच्छा, फिर इसके बाद आप एक होती है ग्लूटियल ब्रिज। ग्लूटियल ब्रिज होता है कि आप कमर के बल लेट जाते हैं और अपने पाँव जो है जमीन पे जमा लेते हैं, एड़ियों पे जोर रखते हैं और अपने पेल्विस को, कूल्हे को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो कुछ देर वहां पर स्टे करें और फिर नीचे आए। अगर हो सके तो ये हो कि सांस जब बाहर निकालें तो ऊपर लेके जाए, सांस जब नीचे है तो सांस अंदर, और जब ऊपर जाए तो बाहर निकालें और फिर नीचे आए। और जितनी देर स्टे कर सकते हैं, 5-10 सेकंड वहां पर उसको स्टे करें। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके सेक्स में इन्वॉल्व हर मसल्स को ये जबरदस्त वर्जिश देती है, और आपको जो है सेक्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर ये रोल प्ले करती है। और वो कमाल ये है कि ये है तो ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, लेकिन ये आपके उन मसल को स्ट्रॉन्ग करती हैं जो कि आपके पेल्विस के मसल्स को इनडायरेक्टली रिलैक्स कर देते हैं। क्योंकि जब वो मसल्स वीक होते हैं तो पेल्विस के मसल्स जो होते हैं ना वो टाइट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये पेल्विस के मसल्स को रिलैक्स करने की एक्सरसाइज भी है। तो बड़ी कमाल की ये एक्सरसाइज है। इसके अलावा प्लैंक है। प्लैंक आप देख लें, थोड़ा सा मुश्किल है, तो 15-20 सेकंड भी आप कर लें, बहुत है, 1-2 दफा बस बहुत है। और ये आपका वो डे में स्केड्यूल जो है ना वो हो गया पूरा। अपने डे में की जो एक्सरसाइज का जो कोटा था वो आप पूरा कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड डे आ गया। सेकंड डे आप क्या करेंगे? आप करेंगे HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आजकल आपको पता है ये जबरदस्त एंटी एजिंग, और इसकी खूबियां क्या है? खूबियां ये है कि ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देती है, स्ट्रेस लेवल आपका ये
ڈاؤن کر دیتی ہے. آپ کے اینڈوتھیلیل سسٹم جو ہے جس کا سیکس میں بہترین اور سارا اہم ترین رول ہے اس کو یہ ایکٹیویٹ ایسا کرتی ہے کہ خون جو ہے نفس کی طرف جناب سیلابی پانی کی طرح بھاگا چلا جاتا ہے. اب یہ کرنی کیسے ہے؟ کرنی ایسے ہے کہ بیسیکلی آپ نے کوئی 20 سیکنڈ بہت تیز قسم کی ایکسرسائز کرنی ہے. کیا کہ جیسے آپ بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، سانس آپ کو اب چڑھ جاتا ہے، برا حال ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا 20 سیکنڈ کے بعد ریلیکس کر کے 1 منٹ آہستہ آہستہ دوڑیں، پھر تیز دوڑیں، 4-5 آپ راؤنڈ لگا لیں گے آپ کی ہوگی. لیکن دوڑنا کئی لوگوں کو مشکل لگتا ہے یا جگہ نہیں ہوتی، گلیوں میں رہتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے جو وہ ایکسرسائز کر لیں، جسے کہتے ہیں اسٹیشنری جاگنگ، کھڑے ہو کے جاگنگ کرنا. بڑی تکڑی ہے. آپ ٹانگیں جو ہیں وہ آپ جب آپ کے گھٹنے بڑے اونچے جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہاتھ بہت تھک جاتے ہیں، آپ اس طرح اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس کے وقفے وقفے 20 سیکنڈ تیز، پھر آہستہ 20 سیکنڈ کر سکتے. پھر اس کے علاوہ سیڑھیاں آپ کے گھر میں ہیں، آپ تیزی سے سیڑھیاں چڑھیں اتریں، 20 سیکنڈ اترے، پھر آہستہ ہو جائے، پھر تیزی سے چڑھیں. آپ نے 4 یا 5 ایسے اس کے ٹور لگانے ہیں. سوئمنگ تو خیر پاسبل نہیں ہے، ایکسرسائز میں وہ بھی لوگ شامل کرتے ہیں. کئی لوگوں کے گھروں میں اسٹیشنری بائسیکل ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے جو ایکسرسائز بائسیکل کراتے ہیں، جو چلانے کے کام نہیں تھے، اب بس کھڑے کھڑے بس اس کو چلاتے رہتے ہیں. پہلے آپ اس کو بہت تیزی سے چلائیں، تھک جائیں گے، آہستہ کر لیں، بہت تیزی سے چلائیں، تھک جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے بھی یہ چیز اچیو کی جا سکتی ہے. ٹریڈ مل ہے یہ تو خیر بالکل ہمارے آگے سامنے ہے کہ اس کو تیزی سے چلائیں، آہستہ کریں تیزی سے. تو ایکسرسائز ایسٹیڈی کی کئی قسمیں موجود ہیں، تو یہ آپ کریں بس اب بہت جلدی آپ کا جو ٹائم ہے وہ ایکسرسائز کا وہ پورا ہو جائے گا، بلڈ شوگر لیول ڈاؤن چلے جائے گا، تمام بینیفٹس جو آپ کو ملنے شروع ہو جائے گا. تیسرے دن بے شک آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں یا واک کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر باری آ جاتی ہے آپ کی اسٹریچ ایکسرسائز کی. اگلے دن آپ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے، یہ بڑی ریلیکسیشن ہے ان میں. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے اور بڑی میری لوگوں نے پسند کی تھی، جس میں نے خود ڈیمونسٹریٹ کر کے دی تھی وہ ایکسرسائز. جیسے میں ابھی جسٹ ان کے نام ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ہیں لنجز. آپ دیکھ لیں سائڈ لنجز ہیں، سامنے سے لنجز ہیں، پکچر دیکھ لیں، آپ کے جو تمام مسلز ہیں بڑے ریلیکس ہو جائیں گے اپنی ٹانگوں کے. پھر ہیپی بیبی پوز ہے، یہ دیکھیں ذرا کہ ایسے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے ہاتھوں سے، ٹانگوں کو اوپر لے گئے ہیں اور ایسے ایسے موو کر رہے ہیں. یہ آپ کے تمام جو پیلوس کے مسلز اس میں ریلیکس ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت فراک پوز ہے، فراک کی طرح لیٹ گئے ہیں، ٹانگیں آپ کی پھیلی ہوئی ہیں، ڈڈو لگ رہے ہیں آپ گہرے گہرے سانس لیں اور آپ کی ٹانگیں کھلتی جائیں گی. تو یہ ایڈکٹر مسل پیلوس کے فلور کے مسلز ہیں، یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ ایڈکٹر مسل جو ہے وہ کسی اور ایکسرسائز میں ریلیکس نہیں ہوتا، یہ اس میں بہت اچھا ریلیکس ہوتا ہے. پھر بیبی پوز ہے، جیسے سجدے میں جا کے آپ ہاتھ سیدھے کر دیں اور آپ اپنے جو سر ہے پیشانی وہ زمین پہ لگائیں، تو آپ کی یہ گردن، کمر، یہ سارے اوپر کے مسل جو ہے نا جو بہت ٹائٹ ہوتے ہیں سارا دن کام کرنے سے تھکے ہوتے ہیں، یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے بازوؤں میں نا ایک خون کی دورانیاں بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ آپ کی کمر تک یہ اس کا جو اثر جو آتا ہے. پھر اس کے علاوہ کیٹ پوز ہے، یہ بڑی کو آسان سی ایکسرسائز ہے، بلی کی طرح ایسے کر کے پہلے کو کی طرح کمر اوپر کرتے ہیں، پھر ایسے کر کے کیٹ کی طرح پکچر آپ دیکھیں. یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے ریلیکسیشن کے لیے. پھر ہارس اسٹینڈ ہے، یہ دیکھیں اس پہ میری ویڈیو بہت لوگوں نے پسند کی. آپ دیکھیں 1 منٹ 2 منٹ بس بہت ہے، 1-2-3 دفعہ کر لیں. میں کہتا ہوں کمال کی ایکسرسائز ہے جو آپ کے مسلز کو پیلوس کے ریلیکس بھی کرتا ہے، کمر کی درد کو کم کر دیتا ہے اور کچھ پٹھوں پہ یہ پریشر ڈالتی ہے جو بہت امپورٹنٹ
پٹھے ہوتے ہیں ان کی اسٹرینتھ بڑی ضروری ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو گریٹ ایکسرسائز ہے اسٹریچنگ کی، یعنی کہ ہم اسے کہتے ہیں دازی ایکسرسائز، وہ ہے آپ کی ایشین اسکواٹ. آپ آرام جیسے نیچے بیٹھ جاتے ہیں نا بچے بچپن میں سے، اور نچلی سیٹ پہ WBC سیٹ پہ جا کے آپ فارغ ہوتے تھے، پخانہ کرتے تھے، اس طرح بیٹھنا. اب دیکھیں ہم کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، یورپین کموڈس پہ بیٹھتے ہیں، تو ایشین اسکواٹس کی طرح بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لوگ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے ہم بچپن میں، اب نہیں. اگر آپ سے نہیں بیٹھا جاتا، یہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی جو میں نے بتایا کہ آپ صوفے کے پیچھے ہاتھ رکھ لیں یا کوئی آگے ڈمبل کو پکڑ لے تو پھر آپ اسٹیبلائز اپنے کو کر سکتے ہیں. یہ 4 منٹ 5 منٹ بیٹھے، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے تمام مسلس کا جو اسٹریچ ہے، جو اس میں جو ٹائٹنیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب اب یہ مسلس ٹائٹنیس ختم ہوتی ہے تو خون کی دورانیاں بڑھتا ہے، آپ کی نروز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ان کی امپلسز جو ہے وہ زیادہ جاتی ہیں، سو نروز میں بھی زیادہ جائیں گی، ریلیکس فیل کرے گا اور زیادہ اس کو پیغامات جائیں گے سیکس کے. پھر آپ کو مینٹلی طور پر ریلیکس کرتا ہے یہ جو ہے اسٹریچنگ ایکسرسائز. انہیں آپ ضرور اپنے روٹین میں اس طرح شامل کریں. پھر اس کے بعد رپیٹ کریں سائیکل کو، بس یہ بالکل کچھ زیادہ 15-20 منٹ. اور یہ کرنی کب ہے؟ یہ افطاری کے آپ گھنٹے بعد کر لیں، 90 منٹس کے بعد کر لیں، بہت بہترین ٹائمنگ ہے، تاکہ آپ کی شوگر کا لیول جو آپ نے کھایا نرم گرم وہ جو ہے وہ ذرا اس کی وجہ سے جو آپ کی انسولین سپائک ہے، جو شوگر ایک دم بڑھنا ہے اور انسولین نے بھی ساتھ آنا ہے بڑھنا ہے، وہ کم سے کم ہو. تو یقین رکھیں کہ اگر یہ آپ روٹین رکھیں گے اپنے رمضان میں تو پوری باڈی ریسیٹ ہو جائے گی، اور آپ کی کئی بیماریاں جیسے پری ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے اوپر بہت بہتر اثر آئے گا. اور باقی سیکس تو جناب بس وہ تو چھلانگے مارے گا ہے، جیسے سمندر کا پانی جو ہے وہ چھلانگے مارتا ہے. تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بھی کریں گے شیئر، اور ہمیں دعاؤں کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول کرے، خوش رہے، خوشیاں بانٹے. ڈاکٹر برکی اجازت دیں. اللہ حافظ.